بات سنو تو پھر سمجھ گا نا. مجھے نعرے بنوانے کا شوق نہیں, میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا. بات سمجھانے کا شوق ہے. سمجھ آ رہی نا. یہ ڈائمنڈ والوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا. اس نے انٹرنیٹ پہ میری تقریر سنی ہے کہ مرد شیعہ کی صداقت کیا ہے, جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی تھی. اور یہ سن کر تقریر اسی وقت اللہ نے اس کا قاعدہ بدل دیا. اب یہ تمہارے سامنے ہے, اب یہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. سن لو اس سے بات. السلام علیکم مومنین بھائی. میں انہیں تقریر سنی ہے. ایک بندہ نے سوال کیا کہ 3 دفعہ اگر مذہب شیعہ دساؤتا انہیں کہ تو اب 3 دی مارے, میں تو 11 دفعہ تشریف ہے. میں الحمدللہ اہل بیت میں طلب رکھتا ہوں. میرا اہل بیت میں واسطہ ہے, میں اہل بیت کا نوکر ہوں. میں اہل تشیع جایا سمجھئے انہیں دی تقریر سنتے. الحمدللہ دعا کرو میرے کو اللہ تبارک و تعالی مولا علی دا غلام بڑھاوے. مولا علی دا امام کوئی عام گال نہیں, امام بڑھاوا. میں ایک ادنا جا غلام ہوں. تے اللہ تبارک و تعالی کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کہیں کو مولا جائے علی جائے امام دے استنام دے. سمجھ آئیے. جی ایک شعر سننا, ایک شعر سننا. ہر شان حسین دی شان جو ہے, ہر شان حسین کو سر مارے. ہر شان حسین دی شان جو ہے, ہر شان حسین کو سر مارے. ایمان دا بیڑا پردہ ہا, ایمان حسین کو سر مارے. ہر مسجد عامر رو پئی ہے, ہر مسجد عامر رو پئی ہے, آذان حسین کو سر مارے. جدہ ظلم یزید نے عام کیتے, قرآن حسین کو سر مارے. میرا نام جلیل احمد, میں قوم دا ماچی تھی نا. تھولم زانال میرا واسطہ ہے. تھولم دا ایک ایسا شہر ہے جے کو کوفہ آگل. میرے 4 بتیجن ہی محرم دے ہوتے انہیں سبیل لاتی ہے. انہیں کو میں کہ شروع کو سبیل لو. تے ایک کار رکیان انہیں آکھے یار یہ کیا تھولم زدہ علاقہ ہے. انہیں آکھے جیا اساں کہ نہیں منے دے, ایسا تھولم زدہ علاقہ تھا کو کیا دسو. او دور بھی آ جتھا نعرہ حیدری تے یا علیہ نے تھا بندوقہ چل بنیا. اللہ دے حکم نال اللہ دا کرم ہے. انہیں دے مدرسے دے وچ سونے لگدہ علی والا, سونے لگدہ علی والا انہیں دے مدرسے جا کیا بھی. میں بہت شکر گزارا میرے سید بٹن, سید عابد حسین شاہ صاحب, سید زہر حسین شاہ صاحب. انہیں دا بہت بڑا کام ہے خیر ہوتے. انہیں اساکوں ایک ایسی منزل ایسی رہا دیتی ہے کہ اساں انہیں کو بھول نہیں سکتے. ایک اون شہر دے وچ, اون علاقے دے وچ ایسی درگاہ درسگاہ بڑھائی نہیں دے کہ میں انہیں اگر انہیں دے پیر چما تو میں نہ ادنا جب میں بندہ. انہیں دی ایسی مثال کہیں میں تو ہریانہ یہ چیز ہوتا کہ انہیں کو مولا حسین نے کتنا طاقت دیتی ہے کہ کوفے دے شہر دے وچ آج رنگ لاری تے جنت بڑھا دیتی ہے. نہیں یار خدا دی قسم تسے ٹھولم دا جہاد دیکھو نا, تسے ہریان دی وجہ جو بندے دے علاقے دے وچ خدا دی قسم ایسے علاقے دے وچ جتا بندوق کرتے سپاہ صحابہ دے لوگ خدا دی قسم انہیں آتے انہیں آتے رنگ لگتے. تسے آتے دیکھ سو تسے ہریان دی وسو سبیلیں چلتے پن, لنگر چلتے پن, نعرہ حیدری دے اہل اعلان پوچھتے پن. جی ہاں, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, 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 یزیدیت, یزیدیت, اہل بیت کل دشمن دلانت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری.
حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت صلوات پڑھو بآواز بلند. یہ ایک رکا ہے، اس پہ لکھا ہے سید یاسر شاہ صاحب جو مرحوم و مغفور ہیں، ان کے لیے اور جتنے بھی مومنین مومنات کے دعا ہے کہ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكتابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات پڑھیے. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما. الله حافظي ومحمد إمامي وعلي خلفي والفاطمہ فوق راسی والحسن یمینی والحسین یساری وہؤلاء حساری وحسار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری برحمتک یا ارحم الراحمین. بعد حمد و ثنا میری معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشریف بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا. تو آ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے میرا ریکارڈ ہے، میں موضوع سے آگے پیچھے نہیں جاتا اور دلائل بھی وہ دیتا ہوں جو قرآن سے دیتا ہوں. اس لیے قرآن سے دلائل دیتا ہوں کہ حدیث پڑھی تو ہو سکتا ہے کوئی کہے اس کا راوی ضعیف ہے، تو قرآن کو تو کوئی بندہ ضعیف نہیں کہے گا. اور آپ میری توجہ سے گفتگو کریں، میں شیعوں کے لیے مجلس نہیں پڑھتا اور نہ مجھے تمہاری داد چاہیے.
میں تو جن سے نکل کے آیا ہوں ان کے لیے مجلس پڑھتا ہوں. باقی سمجھ آ رہی ہے نا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پہ اتر جائے میری بات. باقی سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو مجلس اس لیے پڑھتا ہوں مقصد آپ کو بتا رہا. شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پہ اتر جائے میری بات اور میری طرح اسے مل جائے ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات. تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ قرآن سنیں. یہ واہ واہ یا اٹھ کے نعرہ مارو، ہاتھ اٹھاؤ، فلاں کرو، یہ سب بناوٹی اصول ہے. میں اس کا قائل نہیں ہوں. ہمیں شرم آنی چاہیے. ہاتھ ایک ہی قیامت تک بلند رہے گا جناب عباس کا. تیرا میرا ہاتھ نیچے رہے گا. میں اس کو داغ نہیں سمجھا جو منہ سے بول کے لی جائے. لفظوں میں کرنٹ ہو تو بندہ خود بولے گا. اب میری طرف دیکھ رہے ہیں، قرآن سننا ہے. اگر میری حقدار ہوں عدالت کا تو پھر دینی ہے، نہیں تو ورنہ نہیں دینی. میری گفتگو سننی ہے، میرے دوسری برادری والے بندوں کو سننے دینا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی اجلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ امام کیسا ہونا چاہیے. اور میرا ریکارڈ ہے جہاں میں عشرہ محرم پڑھتا ہوں کم از کم 1000 بندہ شیعہ کرتا ہوں. یہ میرا ریکارڈ ہے. اور جتنے بندے غیر کے ملکوں میں شیعہ ہوئے ہیں انٹرنیٹ پہ میری بات سن کر وہ امریکہ سے خود پوچھ رہے ہیں. مجلس کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ اتنا خرچ کرنے کا مقصد ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا نعرہ مار کے بندہ چلا جائے. نہیں، امام حق کا پیغام بندے تک پہنچنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میری توجہ سے گفتگو سنی ہے. ریکویسٹ ہے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ کے مجھے ڈسٹرب نہ کریں. موضوع کیا ہے؟ امام کیسا ہونا. ذہن میں رکھنا ہے امام کیسا ہونا چاہیے. جو پارہ نمبر 15 ہے سورہ بنی اسرائیل سے میں نے آیت پڑھی ہے. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم ہوں، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن وبالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کوئی مائی کلال کہے اس نے ایک کا ترجمہ غلط کیا ہے مجھے دنیا کی جس عدالت میں دیکھ جائے بلاؤ، میری سزا ہے موت. اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر سن اللہ فرما رہا ہے، کوئی مولوی نہیں. ان مولویوں کا اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ پکارا جائے گا اس دن، بلایا جائے گا اس دن، اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. میں تو سمجھ آئیے ترجمے کا. آپ پھر سنو اللہ کہہ رہے ہیں بلایا جائے گا اس دن، اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، تو جس بندے کا امام ہی چبل ہوگا کو سمجھ آ رہی ہے؟ جیسا امام ہوگا صلوات پڑھو آواز بلند. میرے بھائی صاحب آگے ہیں، ان کا اپنا فیلڈ ہے، میرا اپنا فیلڈ ہے. میرا فیلڈ جو ہے یہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے، تو میں کر دوں گا.
تو ان کا فیلڈ مصائب کا ہے، وہ تمہیں مصائب میں برات کرا دیں گے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہاں سارا اجازت ہے بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اونچی بول، کس کے ساتھ؟ پھر بولو کس کے ساتھ؟ جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوا ہوں نا، یہ نہیں مانتے امام کے ساتھ. کہتا نہیں نہیں، ہر بندے کو حشر کے دن اس کی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لو ملک صاحب آپ جملہ سمجھے گے، ان کو پتہ نہیں سمجھائیے نا. اچھا اللہ جو کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بھائی کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کبھی تم نے سوچا ہے میرا بھائی ماں کا نام کیوں لیتا ہے؟ اور کبھی تم نے سوچا ہے کہ میرا بھائی ماں کا نام کیوں لیتا ہے؟ میرا بھائی ماں کا امام سے مقابلہ کیوں کرواتا ہے؟ میں تمہیں جسم کیسے سمجھاؤں؟ اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بھائی کہتا ہے نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی کی اصل میں مجبوری ہے کہ میرے بھائی کے پاس بندہ تو میرے امام کے مقابلہ میں کوئی ملتا نہیں، جہاں بھی لے کے آتا ہے ماں ہی لے کے آتا ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا چلو ہم تمہارے فیصلے کو مان لیتے ہیں، تمہاری بات کو قاری صحابت مان لیتا ہے. تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا تو مسئلہ حل ہو گیا. تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ. بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی؟ میں تو سمجھا نہیں. میں تو سمجھائیے. اچھا یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کا بغض ہے، وہ کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. نہیں تو 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے، صبح چیک کر لینا. اللہ فرما رہا ہے کہ حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. اب ایمان سے بتاؤ، جب بچے کو ماں کا پتہ نہیں، ماں کو بچے کا ہی پتہ نہیں، تو ماں کے ساتھ اٹھے گا کیسے؟ اگر پھر بھی ملک صاحب یہ ضد پہ اڑے ہیں، اگر پھر بھی تم ضد پہ اڑے ہو تو پھر بھی ضد پہ اڑے ہو، تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، آج سے لے کے جنوب تک ہے. اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا، میں سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو مجلس خراب کا چیز سیکٹری صاحب نے سمجھ نہیں رہی آئی میں سلوات پڑھو بوادی بلند. بعد میں بھی ہو سکتا تھا میں لیکن دھونی صاحب بھائی سمجھو میری طرف. سمجھ آ رہی بات؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو پھر تو اٹھے گا، نہ تیرا ابا اٹھے گا، نہ تیری ممی اٹھے گی، نہ ابے کی تو ماں ہے، نہ ممی کی تو ماں ہے. اگر اماں اور ابے کو اپنے ساتھ اٹھایا نا حشر کے دن، پھر تجھے ماننا پڑے گا ہر بندہ ماں کے نہیں اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے. میں سمجھا نہیں؟ تو سمجھائی بھائی؟ ہاں ذرا قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں امام ہوتا کون ہے. اللہ امام کہتا کسے ہے، امام کی نشانیاں کیا ہیں، امام کی صفات کیا ہیں، کیا گناہگار امام ہوتا ہے یا معصوم امام ہوتا ہے، کیا امام خاکی ہوتا ہے یا امام نوری ہوتا ہے، کیا امام تم سے ہوتا ہے یا جزو رسول ہوتا ہے، کیا امام تم بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے. شیعہ سنیں دوستو، میں نے 14 آیتیں پڑھنی ہے، حدیث میں نے نہیں پڑھنا. 14 آیتیں قرآن سے پڑھنی ہے. اگر آپ نے توجہ سے سن لی تو ساری زندگی اگر یہ مجلس سے دن اس میں نہ گھومی تو میں نے دروازہ زہرہ پہ سر کو جھکایا نہیں ہے. آج شیعہ سنیں دوستو، قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں امام کون ہوتا ہے. لو نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹا، نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے. پورے قرآن میں جس کی اللہ کہنا اطاعت کرو وہ ہوگا امام.
جس کی اللہ کہنا تابعداری کرو وہ ہوگا امام، جس کی اطاعت سے اللہ منع کرے، اتباع سے منع کرے، نہ وہ امام ہے، نہ وہ رہبر ہے، نہ وہ لیڈر ہے، نہ وہ ہادی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلی آیت پڑھنے لگا سورہ طہر سے، میری طرف دیکھنا، اللہ فرماتا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اللہ فرماتا خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، گناہگار کا مرید نہ ہو جانا، گناہگار کو پیشوا نہ بنا لینا، گناہگار کو ہادی نہ مان لینا۔ اب سمجھ آئی گناہگار امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا، امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا۔ پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نہیں۔ دوسری آیت پڑھوں سورہ جاثیہ سے، اللہ فرماتا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا خبردار جس کے پاس علم نہیں وہ امام ہی نہیں۔ میری طرف دیکھ رہا ہے، اللہ کہتا ہے جس کے پاس علم نہیں وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے جاہل کی تابعداری نہ کرنا، جاہل کا مرید نہ ہو جانا، جاہل کو پیشوا نہ بنا دینا، جاہل کو ہادی نہ مان لینا۔ اب سمجھ آئی جاہل امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوگا جو باب العلم ہوگا، امام وہ ہوگا جو باب العلم ہوگا۔ اچھا کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ دو آیتیں ہوئی ہیں نا، گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں۔ تیسری آیت پڑھوں سورہ قلم سے، اللہ فرماتا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہے وہ امام نہیں ہوتا، جس نے ایک بھی جھوٹ بولا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹے کا مرید نہ ہو جانا، جھوٹے کو پیشوا نہ بنا لینا، جھوٹے کو ہادی نہ مان لینا۔ اب سمجھ آئی جھوٹا امام نہیں ہوتا، امام کاذبین سے نہیں ہوتا، امام صادقین سے ہوتا ہے، امام کاذبین سے نہیں ہوتا، امام صادقین سے ہوتا ہے۔ کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ تین۔ لو شیعہ سمجھ دوستو چوتھی آیت پر ایسی پڑھنے گے، کتنا بھی پاٹھی سے پاٹھی بندہ ہوا، کند ذہن بندہ ہوا، کم عقل بندہ ہوا، کم فہم بندہ ہوا، اس کو بھی پتہ چل جائے امام کیسا ہونا چاہیے۔ میری طرف دیکھیں، پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی آیت پر پارہ نمبر 18 ہے، سورہ نور ہے۔ سن اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، خبردار جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہوتا۔ سمجھا رہی؟ جس پہ شیطان کا اثر وہ امام، ذرا اونچی بول ہاں وہ امام نہیں ہوتا۔ اور رکھ ہم مولوی کے ساتھ پہ قرآن، ہمیں تو کہتا تم فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، کیوں مانے ہم اسے مانیں گے جسے اللہ منوائے۔ میں بات کی سمجھ آ رہی ہے نا، ہم اسے مانیں گے جسے اللہ منوائے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں نا جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام نہیں ہوتا۔ تو مجھے بتا دو سکتے ہیں یہ شیطان کا اثر ہوا کس پہ تھا؟ ہم نے وہ بندے بھی تو دیکھنے ہیں نا کہ کس پہ شیطان کا اثر ہوا تھا۔ اللہ کہتا ہے جس پہ ہوا ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اب میری طرف دیکھ رہا رکھ رہا مولوی کے ساتھ پہ قرآن، اب پوچھ رہا یہ شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا؟ پہلے کس سے پوچھے گا؟ پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو پھر مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ لوگوں کہنا اس کو مسجد سے نکالو، یہ داڑھی ورگی ہے، اس داڑھی ساڑھے ورگی ہے، یہ وچوں شیعہ ہے، وچوں شیعہ ہے۔ یہ تو جملہ میں نے کہنا ہے، جملہ ضائع نہیں کرنا، بتا رہا ہوں شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا۔ اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو تو بندہ امام نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب میری طرف دیکھ رہا ہے، میری طرف دیکھ رہے ہیں شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا؟ سن لو، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے۔ شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے۔ ملک صاحب مولوی کہتے ہیں بھاگے نہیں تھے، آپ کہتے بھاگے نہیں تھے، شیعوں کے دانتوں کی بنائی
ये बातें चीयों के रातों की बनी बनाई बातें वो भाग सकते थे, बड़े बहादुर थे। वो तो भागे नहीं थे। मलिक साहब आपके लिए जुमला कह रहा हूँ, वो क्या है मौलाना साहब तुमने सुन लिया, अफसोस से जुमला कह रहा हूँ। जिस कौम को सारी जिंदगी आलम लोहार दी समझ नहीं आई, सारी जिंदगी आलम लोहार की समझ नहीं आई, उनको कुरान की समझ कैसे आई? मलिक साहब आलम लोहार ने सारी जिंदगी गीत गा के समझाया, भागे थे। आलम लोहार गीत गाता था कि आवाजा मारियां? आपको गीत के नहीं पता, मैंने दलाइल तो दिए, पता नहीं क्या सुने। आलम लोहार ने एक गीत गाया, वो गीत गाता था आवाजा मारियां बुला के इवार में। किसी ने मेरी गल नहीं सुनी, खा गया मेरा जुमला। वाजा मारियां बुला के इवार में, किसी मेरी गल नहीं सुनी। हमारे सियालपुर जाओ तो वहां वजीराबाद आता है, उसके ऊपर एक पुल बना, पुल इत्तेफाक ऐसा, उस पुल के नीचे मैं भी खड़ा, मौलवी भी खड़े, दाढ़ी उनकी भी लंबी, दाढ़ी मेरी भी लंबी। आलम लोहार की केसर लगी थी वाजा मारियां बुला के इवार में, किसी मेरी गल ना सुनी। और मौलवियों ने समझा बंदा अपना है, मेरी तरफ देखना है, क्योंकि दाढ़ी उनकी भी लंबी, दाढ़ी मेरी भी लंबी। उन्होंने कहा बंदा अपना है। समझ आ रही है? फर्क सिर्फ इतना था, वो मौलवी 3 थे, मैं 1 था। समझ आ रही है? उन्होंने समझा, देखा कि बंदा अपना है। मेरे करीब आके ना एक मौलवी कहता है सूफी जी, मैं कहा जी हाँ जी। कहता है ये आलम लोहार क्या कहता है? मैंने कहा आलम लोहार कुरान की आयत का तर्जुमा सुनाता है। कुरान की आयत का तर्जुमा सुनाता है। कहता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहाँ आलम लोहार, कहाँ कुरान की आयत? मैंने कहा मौलवी हो, अभी तो तुम्हें इसका तर्जुमा नहीं आता। अगर तुम्हें पता चल गया ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तर्जुमा क्या है, तुमने ये भी कहना छोड़ देना। तुमने ये भी कहना छोड़ देना है। लो मलिक साहब में तर्जुमा करने को आपने समझना, तर्जुमा करूं? तर्जुमा इसका क्या है? ला हौला वला कुव्वता, नहीं है मेरे इर्द गिर्द को कुव्वत इल्ला, मगर है कौन? बिल्ला, अल्लाह नहीं, लफ्ज है बिल्ला। अगर अल्लाह होता ना, अरबी ये बात यूं बनती थी ला हौला वला कुव्वता इल्लल्लाह, नहीं है मेरे इर्द गिर्द कुव्वत, अगर है तो इल्लल्लाह, वो अल्लाह है। यहाँ इल्लल्लाह नहीं, यहाँ है इल्ला बिल्ला। इसके बा के अरबी में 10 माने हैं। बालिल मसाहिब, बालिल इस्तान, बालिल कसम, बार साथ का मानी देता है, बार मदद का मानी देता है, बार कसम का मानी देता है। तो इसका तर्जुमा यूं बनेगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, नहीं है मेरे इर्द गिर्द कुव्वत, मगर है तो कौन है? बिल्ला, अल्लाह नहीं, बिल्ला, वो जो अल्लाह के साथ है। अल्लाह नहीं, वो जो अल्लाह के साथ है, वो जो अल्लाह के साथ है। अल्लाह के साथ कौन है? अल्लाह आगे खुद कहता है अली अज़ीम, अरे वही है जो अली भी है। बात तो समझ आ रही है? कहता है कहाँ आलम लोहार, कहाँ कुरान की है? मैंने कहा तुझे उस आयत का पता नहीं ना, ये गाने वाला आलम लोहार है, कहने वाली जात कोई और है, और जिनसे कह रही है वो और है। कहता कैसा आयत का आलम लोहार ने तर्जुमा किया, सुन लो। है 4 पारा है, सूरह आल इमरान है। अल्लाह फरमाता है तो तुसैदूना वला तलबूना अला अहदिन वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। अल्लाह फरमाता है याद करो उस वक्त को जब मेरा मोहम्मद तुमको पीछे से वादे मार रहा था, समझा ना? और तुम आगे भाग के जा रहे थे, अब पीछे मुड़ के देखते भी नहीं थे, तभी तो वो कह रहा वाजा मारियां बुला के इवार में। किसे मेरी गाल ना सुनी, समझाई? अल्लाह कहता है जिसका शैतान का असर वो बंदा इमाम नहीं होता। तो फिर पता करते हैं शैतान का असर किन पे हुआ था, बताया ना? अल्लाह कहता है उन पे हुआ था जो मोहम्मद को छोड़कर मैदान से भागे थे, नहीं तो मैं इकबाल जुर्म करवा देता हूँ। ये वकील साहब समझेंगे इस मतलब, इकबाल जुर्म। मुझे नहीं पता कौन भागा था या कौन नहीं भागा था, ना मैं उस वक्त था। अगर किसी ने देखना हो तो अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की मदारिज नबूवत को पढ़ ले,
ہے یہ 100 کتاب کا مصنف ہے، اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے مدارج النبوت۔ ملک صاحب وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے جب بھاگنے والے نبی پاک کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ اتنا بھاگا اتنا بھاگا اتنا بھاگا، پتہ ہی نہیں کہاں تک بھاگا۔ پتہ ہی نہیں کہاں تک بھاگا۔ لکھتا ہے خطرہ ٹل گیا، جنگ بند ہو گئی، وہ بھاگے ہوئے سارے واپس آئے۔ ایک ایک اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں، میری طرف دیکھنا، گھبرانا نہیں۔ سارے بھاگے ہوئے واپس آئے۔ مولانا صاحب اللہ کے نبی نے تمام کو صف میں کھڑے کر لیا، کھڑے کر کے نبی نے باری باری پوچھنا تو کیا کیوں بھائی بڑے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ کون سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگ گیا تھا۔ کیوں بھائی چھوٹے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگ گیا تھا۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں بھاگنے والوں بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ یہ اقبال جرم ہے، میں کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھنا۔ بھاگنے والوں بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی۔ میرا جملہ یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی۔ نبی فرماتے ہیں کیا آواز دی تھی شیطان نے؟ کہا شیطان نے کہا تھا قد قتل محمد، کہ محمد قتل ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے اس آواز کو سنا تو ہم نے نتیجہ یہ نکالا جب محمد ہی زندہ نہیں رہا تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میدان سے بھاگ جاؤ۔ نبی فرماتے ہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی۔ تو اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ ایمان نہیں ہوتا۔ سونے کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہے یہ جملہ تو تیرے مولا علی کی عظمت عبدالحق نے لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے جب نبی نے پوچھا نا اے بھاگنے والے بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتا یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی۔ قریب میرے مولا حیدر قرار کھڑے تھے، رسول نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ اے علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں کہ سنو یا رسول اللہ اگر علی تجھے چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جاتا۔ سمجھ آئی؟ اچھا کتنی آتی ہوئی ہیں؟ شاباش بولو کتنی؟ پھر بولو کتنی؟ اور 5ویں آیت پڑھو جو پارہ نمبر 15 ہے سورہ کاف ہے۔ جلدی سے میں بندے رہو میری طرف سے۔ پارہ نمبر 15 سورہ کاف۔ سن اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، خبردار جس کا دل ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام نہیں ہوتا ہے۔ اور سمجھے وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے غافل کی اطاعت نہ کرنا، غافل کا مرید نہ ہو جانا، غافل کو پیشوا نہ بنا لینا، غافل کو ہادی نہ مان لینا، غافل کو امام نہ بنا لینا۔ کتنی آتی ہوئی ہیں؟ 5 تو پھر 6 آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے ایسی۔ پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی، پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی۔ میں نے کل بھی کہا تھا یہ پاکستان والے مولوی میری تک میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی مجھے اس قید کا جواب دے، مطلب بھی چھوڑوں گا، اس کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا، اپنی کوٹھی بھی اس کے نام کرواؤں گا، خود بھی اس کا ہو جاؤں گا۔ جس کو ابھی نہیں سمجھ آئی امام کیسا ہونا چاہیے، 5 آیتیں میں نے پہلے پڑھی ہیں۔ گنہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نہیں، جو غافل ہے وہ امام نہیں۔ 6 آیت پڑھا ہوں، سورہ المائدہ ہے، 6 پارہ ہے، جا کے چیک کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اللہ فرماتا ہے خبردار جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں، جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام، ان کو امام نہ بنانا جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں۔ اچھا بتا ہاں یہ پہلے گمراہ کون رہے تھے؟ اور مجھے بتا تو صحیح نا کہ پہلے گمراہ کون رہے تھے؟
भाई को समझ आ रही है? अल्लाह कहता है जो पहले गुमराह रह चुके वो इमाम नहीं। और बताऊं एक लफ्ज में पहले गुमराह कौन रहे? लोगों ने दिमाग से मेरा जुमला समझना है, मैंने अपनी जान पे खिल के ये जुमला कहना तो जाया नहीं करना। पहले गुमराह कौन रहे थे? मौलाना साहब सुन लो, ये लफ्ज़ रज़ी अल्लाह, ये लफ्ज़ रज़ी अल्लाह गुमराह रहने का सर्टिफिकेट है। नहीं मैं समझे नहीं, अब खा के ना मेरा जुमला। ये लफ्ज़ रज़ी अल्लाह गुमराह रहने का सर्टिफिकेट है। इसका मानी है अल्लाह उन पे राजी हो गया, पहले नाराज था। अल्लाह उन पे राजी हो गया, पहले नाराज था, पहले नाराज था। अब जिस बंदे ने मोहम्मद के हाथ पे कलमा पढ़ा और बैयत की और बैयत और कलमे पे रह के पूरा मर गया, वो है रज़ी अल्लाह। अब तुम्हें अल्लाह समझा रहा है कि जो रज़ी अल्लाह है वो इमाम नहीं। अब समझाई ना? अल्लाह तुम्हें समझा रहा है कि जो रज़ी अल्लाह है वो इमाम नहीं। अगर तुम नहीं ना समझे तो अल्लाह ने मुझे समझाना बताया, मैंने भी समझाना था। फिर सुन लो, अल्लाह कहता है जो रज़ी अल्लाह है वो इमाम नहीं, और जो इमाम है वो रज़ी अल्लाह नहीं। और जुमला समझो मैंने क्या कहा है कि जो रज़ी अल्लाह है वो इमाम नहीं, और जो इमाम है वो रज़ी अल्लाह नहीं। इमाम होता ही वो है जो अलैहि सलातो व सलाम होता है। नुक्ता कौन है? नबी फरमाते हैं इंतज़ारू, जरा इंतजार करो, जरा इंतजार करो। साहबा कराम सोचने लगे पता नहीं इतना कुछ नबी ने बता दिया है, नुक्ते के आके नुक्ते पे आके रुक गए हैं। कहते हैं इंतजार करो, नुक्ते से पता चलता है बंदा मुजरिम है या महरम है। अभी लिखा मलिक साहब थोड़ी सी देर गुजरी थी, सामने से मेरे मौला हैदर करार आए, तो रखिएगा, सामने से मेरे मौला हैदर करार आए। नबी ने साहबा की तरफ देखा, देख के पूछा अब पूछो क्या पूछते हो? अब पूछो क्या पूछते हो? वो कहते हैं हमने क्या पूछना है या रसूलल्लाह, आपने खुद फरमाया यासीन कुरान का दिल है, यासीन का दिल सूरह फातिहा है, फातिहा का दिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का दिल बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह का दिल बाय बिस्मिल्लाह है, बाय बिस्मिल्लाह का दिल बा के नीचे वाला नुक्ता है। तो या रसूलल्लाह जरा ये भी बताओ वो नुक्ता कौन है? तो कहना वो नुक्ता कौन है? लिखे रसूल ने सीधा जनाब अली की तरफ इशारा किया, इशारा करके फरमाते हैं सुनो मेरे सहाबियों, ये जो मेरा भाई अली है, ये बाय बिस्मिल्लाह के नीचे वाला नुक्ता है, नुक्ता है, नुक्ता है। सुनो दुनिया में आया, इसलिए तो मेरे मौला हैदर करार ने अपने खुतबा में फरमाया था कि मैं अली को पहचान लो, मैं अली वो अली हूँ। अगर सिमट जाऊं तो एक नुक्ता होता, बिखर जाऊं तो पूरा कुरान होता। भाई समझ आ रही है? समझ आई? इमाम कैसा होना चाहिए पता चला? समझ आ रही है? ये जितने अल्लाह ने नुक्स निकाले, हाँ तो मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के मौलवियों को, जितने अल्लाह ने नुक्स निकाले हैं, गुनहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं, जिस पे शैतान का असर वो इमाम नहीं, जो गाफिल है वो इमाम नहीं, जो पहले गुनाह रच गया वो इमाम नहीं, जो फसादी है वो इमाम नहीं, जिसका सीना इल्म से खाली है वो इमाम नहीं। शवाए अली इब्न अबी तालिब के तुम्हें एक बंदा साबित करो जिसने गुनाह न किया हो, जिसने झूठ न बोला हो, जिस पे शैतान का असर ना हो, जो गुमराह न रहा हो, हम उसे इमाम मानेंगे। अगर कोई बंदा अली के अलावा ना मिले तो हमें किसी हकीम ने बताया कि अली को छोड़कर हर आने बगाड़े न तो कह रहे कोई इमाम मान लो। इसलिए नबी ने फरमाया या अली अंता इमामुल मुत्तकीन, ऐ अली मुत्तकियों का इमाम तू है, मुत्तकियों का इमाम तू है। आप समझ गई? इमाम वो होगा जो गुनाह न करे, इमाम वो होगा जो झूठ ना बोले, इमाम वो होगा जिस पे शैतान का असर ना हो, इमाम वो होगा जो जाहिल ना हो, इमाम वो होगा जो गुमराह न रहा हो, इमाम वो होगा जो अल्लाह की याद से गाफिल ना हो, इमाम वो होगा जो फसादी ना हो, इमाम वो होगा जिसका सीना इल्म से खाली न हो। 6 आयतें कभी भर के मैं मिंबर देने लगा, तो देखना अब देखते हैं तुम इमाम बना सकते हो या इमाम अल्लाह बनाता है। पढ़ो आते 6 कटी 8 मैंने पढ़ दी, 6 आते इकट्ठी पढ़ लग गई तो देखा वहाँ देखा करती है इब्राहिम
इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यति क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। अल्लाह याद करो उस वक्त को जब मैंने अपने खलील हज़रत इब्राहीम को चंद कलिमात से आज़माया। उन्हें इस बंदे मैटर में मैं पढ़ाइए तुसा बनाए सलवात करो हम बाबा बुला भाई बात की समझ आ रही है। लखते याद करो उस वक्त को जब मैंने अपने खलील हज़रत इब्राहीम को चंद कलिमात से आज़माया फअतम्महुन्ना। जब इब्राहीम इम्तिहान में पास हो गया आवाज़ खालिक आई क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ऐ इब्राहीम मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया है। मैंने आप समझ आई। इमाम होता ही वो है जिसे अल्लाह इमाम बनाए। इमाम होता ही वो है जिसे अल्लाह इमाम बनाए। जो बंद कमरे में इमाम बने वो इमाम नहीं होता। शिया सुनी दोस्तों, हज़रत इब्राहीम को किसने इमाम बनाया? अल्लाह ने। बनाया कैसे? आज़माया पहले, इमामत बाद में दी। रात मौलवी के सर पे कुरान पूछो कलिमात क्या थे जैसे हज़रत इब्राहीम को दबाया गया था। तो मुफस्सिरों ने लिखा है वो कलिमात ये थे। आवाज़ खालिक गई मेरे खलील फरमाया जी रब्बे जलील। कहा तुझे मेरी रज़ा के लिए अपने जवान के बेटे के गले पे छुरी को चलाना होगा। कहा अल्लाह मुझे कबूल है। बस शिया सुनी दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मैदान मना में आए, हज़रत इब्राहीम ने इस्माइल के गले पे छुरी को चलाया। इधर छुरी चल गई। आवाज़ खालिक गई फअतम्महुन्ना। इब्राहीम तो इम्तिहान में पास हो गया है। इसका इनाम यह है क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा कि मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया है। और तुझे अब भी नहीं समझ आई इमाम कैसा होना चाहिए। और हर बंदा इमाम नहीं होता, हर बंदे को इमामत नहीं मिलती। और इमामत लेने से पहले अल्लाह के रास्ते में बेटों को कुर्बान करना पड़ता है। बेटियां देने से इमामत नहीं मिलती। इमामत लेने से पहले अल्लाह के रास्तों में बेटों को कुर्बान करना पड़ता है। ये बेटियां देने से इमामत नहीं मिलती है। जब कहा ना मैंने तुझे इमाम बनाया है, अगली याद फैसला करते इमाम क्या समझे। हज़रत इब्राहीम ने आगे से कहा अल्लाह ये सिर्फ मैं इमाम हूँ या क़ाल मिन ज़ुर्रिय्यति या मेरी औलाद में भी इमामत रहेगी। होने समझ आई। इब्राहीम के सहाबी को नहीं समझ। तुम्हारे सर से बात गुजरी है मैं क्या करूं है। इब्राहीम ने कहा क़ाल मिन ज़ुर्रिय्यति। हज़रत इब्राहीम ने ये नहीं कहा क़ाल मिन सहाबी मेरी औलाद में भी इमामत रहेगी। आवाज़ निकाल के क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। हाँ इब्राहीम तेरी औलाद में इमामत रहेगी जरूर, मगर जो जालिम होगा वो इमाम नहीं होगा। जालिम इमाम नहीं होगा। अब समझे इमाम होता ही वो है जो नबी का खून हो, नबी का खून हो। याद रखो मेरा थोड़ा पेड़ गया पैर, तुम ना माने तुम्हारी औलाद को मनवाऊंगा। अगर वो ना माने मेरी जिंदगी और बढ़ गई तो उनकी औलाद को मनवाऊंगा। अगर वो भी ना मान सके अल्लाह ने मेरी जिंदगी और लंबी कर दी तो उनकी औलाद को मनवाना चाहूंगा। पता है कारी सहाबत क्या मनवाना चाहता है? सिर्फ दो चीजें, कुरान जैसी किताब कोई नहीं और अली जैसा इमाम कोई नहीं। कुरान जैसी किताब नहीं, अली जैसा। जी को समझ आई है बंदे हम सलवात पर बाबा जी बुला भाई समझ आ रही है। इमाम वो होगा 14 आयतें मैंने कहा था, मैंने पढ़ दिया, मैं भी पर छोड़ेगा। इमाम वो होगा जो गुनाह ना करे, इमाम वो होगा जो जाहिल ना हो, इमाम वो होगा जो झूठ ना बोले, इमाम वो होगा जिस कुरान का असर ना हो, इमाम वो होगा जो अल्लाह की याद से गाफिल ना हो, इमाम वो होगा जिसका लम्हा भी गुमराही में गुजरा ना हो, इमाम वो होगा जो फसादी ना हो, इमाम वो होगा जिसका सीना पूरे इल्म से खाली ना हो, इमाम वो होगा जिससे पहले अल्लाह आजमाए, इमाम वो होगा जो इम्तहान में पास हो, इमाम वो होगा जिसे अल्लाह इमाम बनाए, इमाम वो होगा जो नबी की ज़ुर्रियत से हो, खून से हो, इमाम वो होगा जो जालिम ना हो। और 14वीं आयत पढ़ी, हशर के दिन हर बंदा अपने अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। हज़रत मैंने कहा ना कुरान जैसी किताब कोई नहीं, अली जैसा इमाम कोई नहीं। दो जुमले कह रहा हूँ ताकि मैं जो ये है मजलिस
یہ مکمل ہو جائے. لکھا ہے جب علی کی بیٹی, یہ رجب کا مہینہ ہے اور سارے ذاکرین مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اس مہینے میں میرے مولا حسین بادشاہ نے نانے کے روزے کو چھوڑا تھا, کربلا کی طرف سفر شروع کیا تھا. میں اس بی بی کی بات کر رہا ہوں, میں نے نام نہیں لینا, آپ نے سمجھ جانا. ڈاکٹر طاہر القادری نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے امام حسین نے اور امام حسین کی ہمشیرہ میں, یعنی دونوں بھائیوں بہن بھائیوں میں اتنی محبت تھی کہ بی بی اس وقت تک نماز بھی نہیں پڑھتی تھی جب تک حسین کو نہیں دیکھتی تھی. اجرکم اللہ. اندازہ کر لو بہن بھائیوں کی, دونوں بہن بھائیوں کی محبت کا. اب لکھا ہے جب اس بی بی کو پتا چلا نا کہ میرا حسین مدینے کو چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے, ادا درو بی بی برداشت نہیں کر سکی. وہاں آئی جہاں نواب کربلا بیٹھے, قریب آگے کے جملہ کا بی بی فرماتی ہے بھیا میں نے سنا ہے آپ نانے کے روزے کو چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں. فرمایا ہاں میں کربلا جا رہا ہوں. بی بی کہتی ہے پھر میری طرف دیکھو, میں تو تیرے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی, میں بھی تمہارے ساتھ کربلا جانا چاہتی ہوں. جب کہا نا میں بھی جانا چاہتی ہوں, امام فرماتے ہیں آپ تو جانا چاہتی ہیں لیکن میں نہیں لے جا سکتا. بی بی فرماتی ہے کیوں نہیں لے جا سکتے؟ فرماتے ہیں میں وارث شریعت ہوں, مجھے نانے کی شریعت منع کرتی ہے, میری مجبوری ہے. بی بی کہتی ہے مجبوری کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں نانے کی شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ کربلا جانا چاہتی ہیں تو پہلے اپنے شوہر جناب عبداللہ سے اجازت مانگو, اگر وہ تمہیں اجازت دیں تو پھر آپ میرے ساتھ کربلا جا سکتی ہے. اجرکم اللہ. ادادارو لکھا ہے کہ بی بی جب اپنے شوہر جناب عبداللہ سے اجازت مانگنے کے لیے اپنے گھر میں آئی, رونے کے لیے لفظ ہوتے ہیں, اور لکھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی بی بی ساری زندگی زمین پر نہیں بیٹھی تھی. آج جب اجازت مانگنے کے لیے آئی نا تو سیدھی زمین پر بیٹھ گئی. بیٹھ کر فرماتی ہے اے عبداللہ تجھے پتہ ہے میرا حسین مدینے کو چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے. لکھا بی بی کو وقت یاد آ گیا. بی بی فرماتی ہے اے عبداللہ تجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میرے باپ علی نے تیرے ساتھ میرا نکاح پڑا تھا, عقد پڑا تھا, تو اس عقد کے اندر یہ شرط رکھی تھی کہ جب میری بیٹی اپنے بھائی حسین کے ساتھ کربلا جانا چاہے, اے عبداللہ تم نہیں روک سکو گے. جب اتنے دلیل دی نا, اور ایک پھر ایسی دلیل دی بی بی نے, بی بی فرماتی ہے سن پھر اے عبداللہ اگر تو نے مجھے آج جانے کی اجازت نہ دی تو پھر سن لے, ادھر حسین مدینے سے نکلے گا, ادھر زینب کا جنازہ مدینے سے نکلے گا. جب یہ جملہ کہا نا, یہ کہنا تھا جناب عبداللہ رو کے فرماتے ہیں بنت زہرا میں نے کب کہا ہے کہ تو نہ جا, جا ضرور مگر میں کوئی غریب تو نہیں ہوں, سارا خرچ اپنے گھر سے لے کے چلنا. لیکن طریق کہتی ہے جب بی بی اپنے بڑے گھر سے چلنے لگی نا, بی بی نے بڑے گھر سے سوائے ماں زہرا کی چادر کے اور کچھ نہ لیا. اجرکم اللہ. چادر کو